ان الحمد للہ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. نحمدہ ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں، ونستعینہ ہر کام اس کی مدد کرتے ہیں، ونستغفرہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ اور اسی کی پالگاہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں من یهده اللہ فلا مضل له اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی له اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے پکار دے اس کی کوئی بہتری نہیں کر سکتا. واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له اور ہم کہیں دل سے گواہ ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ رب العالمین، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور ہم کہیں دل سے گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص بندی اور آخری رسول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اور جس نے تمہارے جن سے تمہارا جوڑا بنایا پھر دنیا میں بہت سارے مرد عورت پھیلا دیے. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اور جس کا واسطہ لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگراں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہو. یغفر لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ رب العالمین تمہارے اعمال معاف کرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا. ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف برداری کی اس نے یقیناً کامیابی حاصل کی. الحمدللہ الذی بے شک تمام تعریف اللہ العالمین کے لیے انزل علی عبدہ کتاب جس نے اپنے بندے کی کتاب نازل کی. لم یجعل لہ عوجا جس نے کسی طرح کی کوئی کہی نہیں. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ تمام چیز کو ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنی طرف سے آنے والے عذاب سے لوگوں کو خبردار کرے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. مَاکِثِینَ فِیہِ أَبَدًا جس میں وہ ہمیشہ رہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ لِآبَائِهِمْ. درحقیقت نہ تو وہ جس سے علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا وہ علم رکھتے ہیں. تب رکھتے نہیں مطلب یہ افواہ ہے. یہ بڑی ہی بری بات ہے، یہ بڑی ہی بری تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اور یہ میرا
پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے رنج و غم میں اپنی جان نہ کر دیں گے؟ ہم نے زمین کی جتنی چیزیں ان کو زمین کی زینت کا باعث بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں تو یہ کون ایسے عمل کرنے والا زمین میں جو ہے ایک دن ہم اسے صاف ہموار بیان کرنے والے ہیں. ہم حقیقت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اس وقت ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بات والے وہ کتے والے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی ہے. اس قبیل کے لیے وہ چند نوجوان تھے جو کتنوں سے بچنے کے لیے باہر کرتے گئے. پھر انہوں نے پکارا اپنے رب کا، اے ہمارے پروردگار، آتینا من لدنک، ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہی من امرنا رشدا، اور ہماری کاموں میں کامیابی کا سامان کر. ہمارا کتاب ہوگا اور سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، اور سب سے بدترین کام وہ ہے. کون سا کام سب سے بدترین ہے؟ جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اور ہر بدعت برائی ہے اور برائی جہنم میں لے جانا چاہیے. اللہ رب العالمین، اے ہمارے رب، ہماری علم میں اضافہ کر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے ہمارے رب، آسانی کرنا مشکل نہ کر، اور جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کا خاتمہ بھی لکھا جائے. تمام تعریف اللہ رب العالمین سے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستحار ہو، اور اس کی اعتماد کی کرنا ہونے والے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اور پھر درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا. مدد مانگے گا اہل دین دوستوں بزرگوں ساتھیوں، پردہ نہیں خواتین ہوتا. آج کے خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے عالم اسلام میں پھول رہی ہم اور ہماری ذمہ داری. یہ عنوان مجھے اچھی طریقے سے نشین کر لیں کہ آج اس عنوان کے تحت بھی عالم اسلام میں کتنا کرتا ہوں. عالم اسلام میں پھول رہی ہم اور ہماری ذمہ داری. محمد بن عبد الرحمان الادبی، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے خلیفہ انہوں نے ایک دعا دی. کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے لیے وہ چیز کفایت نہیں کر سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفایت کر گئی. تو اللہ کی قسم اس شخص کے لیے کسی قسم کی وسعت نہیں. اب یہ کلمات انہوں نے کیوں کہے؟ یہ کلمات ان کی زبان سے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایک مناظرے میں ایک بدعتی کا حال لیا. ہوا یوں کہ امام الدرمی ایک بدعتی کا مناظرہ کیا. بدعتی نے ایک بدعت ایجاد کیا، صرف بدعت ایجاد ہی نہیں کیا بلکہ بدعت کی دعوت لوگوں کو دے رہا تھا، اس طرف لوگوں کو بلا رہا تھا. تو دور کے تجربہ نے اور ان لوگوں کو مجھے بتایا
تو زندگی کو بلایا گیا، امام دلوی کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس کو مناظرہ چلے۔ اس درمیان امام دلوی کو سوال کہ جو بدعت نے ایجاد کی، جس بدعت کو دعوت دے رہے، جس بدعت کو لوگوں کو حکم دے رہے، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں روپئے عجیب نے کی؟ کیا اس کو ان کو علم تھا؟ نبی کہتا نہیں۔ امام دلوی نے کہا کہ جب ان کو اس کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے، تجھے کیسے علم ہوا؟ نبی کا احساس ہوا کہ اس کی زبان سے یا گرمان کے لیے، تو اس نے فوراً اپنی سابقہ باتیں رجوع کر لی۔ کہتا نہیں ان کو علم۔ امام دلوی نے کہا اگر ان کو علم تھا، وہ یہ جانتے تھے، تو کیا انہوں نے اس کام کا حکم دیا یا اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی؟ تو بولے نہیں۔ تو بھلا بتا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفائے راشدین سمجھنے کے بعد حکم نہیں دیے، دعوت نہیں دیے، تو نے کیسے دیا؟ تو نے یہ مانا مفہوم کدھر سے عرض کیا؟ سب وہ بدعتی خاموش ہو گیا۔ تو ان کے طریقہ جو مناظرے میں موجود تھے، انہوں نے یہ بات کہ جن شخص کو وہ چیز حفاظت نہ کر سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چار خلیفہ کو حفاظت کر گئی تھی، تو اس شخص کے لیے قسم دنیا کی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ آج حالات حاضرہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں خود عام ہے، اور کچھ لوگ حکومت سعودیہ عربیہ کے پیچھے پڑے، پوری دنیا میں انہیں صرف ایک یہی حکومت دکھتی ہے، ایک یہی چیز دکھتی ہے، سب اس کے پیچھے پڑے، اور یہ وہی صفت ہے جو اس بدعت کی صفت تھی۔ اس صفت کے لوگ آج اس دور میں پائے جاتے ہیں جو حکومت سعودیہ عربیہ پر اعتراضات کرتے ہیں اپنے معنی مفہوم۔ اگر ان سے پوچھنے جائے کہ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ایک اسلامی حکومت کے خلاف، ایک اسلامی حکومت کے بادشاہ کے خلاف، اسلامی خلیفہ کے خلاف، اللہ کے سلطان کے خلاف، اس کی کوئی دلیل تو دو۔ اگر وہ دلیل لائیں گے بھی تو اس کو اپنے معنی مفہوم سے بیان کریں، اپنے معنی اور مفہوم سے بیان کریں۔ اور یہی بدعتیوں کی پہچان اور صفت ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہو سکے، جو حدیث جو آیت انہوں نے استدلال نہیں کیا، وہ آج کے لوگ بدعتی لوگ کر لیتے ہیں۔ اب میلاد کے واقعہ جتنی بدعتیں دیکھیں جب ان کو دلیل ملتی ہے، لیکن بات کیا ہے قرآن کی آیت حدیث اٹھانے والی ہے، اسے اپنے معنی مفہوم سے بیان کریں۔ اور آج اس مسئلے میں جو عالم اسلام میں پوری زندگی پھیلی ہے، مسلمان میں انتشار برپا ہے، ہر عام و خاص مسلمان کشمکش ہوتا ہے، یہ بات سب کے ذہن میں، لیکن وہ اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا ہے۔ دشمنان اسلام میں، اہل سنت کے دشمنوں نے بہت ساری سازشیں رہی، انہوں نے دو چیزیں سب سے زیادہ خاص کی، اور دو خاص چیزیں کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دو چیزوں کو پروپیگنڈے میں ایک چیز کا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ہے، جو اسلامی حکومت ہے، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسے کیا کہ انٹروڈیوس کرتے ہیں وہابی حکومت۔ میں کئی ڈھائی نیوز پیپر دیا تو اس میں یہی لکھا ہوا کہ یہ وہابی حکومت۔ سب سے پہلی سازش یہ کی گئی کہ اس اسلامی حکومت کو یہ ظاہر کرنا کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ ایک وہابی حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے بھی ملک پائے جا رہے ہیں جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے اچھی حکومت اگر کہیں ہے اسلامی تو وہ ان ملکوں میں، مثال کے طور پہ طالبان۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ طالبان کے معاملات حرکات کرنا سے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے 80 اسلام کی ماننے والے یہی لوگ ہیں، اور بلکہ کس سے کیا جاتا ہے؟ حکومت سعودی عربیہ سے۔ اور دوسرا مسئلہ پھیلایا جاتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے حکومت کو وہابی حکومت کہا ہے، اب وہابی حکومت عوام تجسس میں رہے گی کہ وہابی حکومت کیا ہے، اس سر غور و فکر کرے گی، اس لفظ اس معنی پہ غور کرے گی تو سر چلے گا کہ جو وہابی سے مراد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں جانیں، ان کی حقیقت جانیں گے، کہیں وہ اہل توحید نکل گئے، کہیں وہ اہل حق نکل گئے، تو وہ کتنا وہ سازش جو پھیلائی جا رہی ہے
وہ ناکامی ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے نام کے آگے ایک لفظ پڑا. میں دیکھا کہ اس نے لکھا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی. اب دیکھتے ہو نجدی لفظ ان کے نام سے آگے خاص کیا. ابھی کیا کیوں یہ لفظ خاص کیا کیوں؟ انہیں لوگوں نے کیا ہے جو خود اصل میں نجدی ہے. جو خود اصل میں کیا ہے؟ خود نجدی ہے. ابھی نجدی ہوتا ہے تجسس لوگوں کو بات آئے گا تو یہاں کوئی بات آئے گی آپ کو کہ جیسے بدعتی لوگ قرآن معنی اپنی سمجھ سے لیتے ہیں, اس نجدی لفظ پر بھی انہوں نے معنی مفہوم اپنی سمجھ سے لیا. بخاری کی روایت ہے نے نجد کی طرف اشارہ. کس طرح اشارہ تھا؟ نجد کی طرف. کہ یہاں سے کیسے دیکھیں گے یہ زلزلوں کی جگہ ہے, یہیں سے شیطان ظاہر ہوگا. اب دیکھ رہے ہو آج کے کچھ کم لوگوں نے دیکھا روایت ہے نجد پر. ہاں اس میں وضاحت نہیں ہے, کہیں پر بھی وضاحت نہیں, تو اٹھایا وہ نجدی نام اور یہ آیا ابھی بہت نام کیا لگا اللہ کے نبی نے بتایا کہ فتنے نکلیں گے شیطان آئے گا وہ لے لیے. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یہی لیا, یہ نجد تک کا معنی انہوں نے یہی لیا نہیں. بدعتی لوگ آج کل کے کم لوگ یہی معنی مفہوم اپنی سمجھ سے نکال کر لوگوں کی طرف استعمال کرتے ہیں. نجد کہتے ہیں کیوں؟ نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو. حدیث سے جہاں سے نجد کے الفاظ آتے ہیں جو لغت میں آتے ہیں تو نجد سے مراد اونچی جگہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو اس سے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا سمجھتے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ نجد سعودی عرب ہے جیسے آج کل کی بدعتی لوگ سمجھتے ہیں, جیسے آج کل کے خرافاتی لوگ کرتے ہیں؟ نہیں, بلکہ حدیث اٹھا کر دیکھیں گے, سیلفی کے بارے میں دیکھیں یا موقوف کے بارے میں دیکھیں یا موقوف کے بارے میں دیکھیں. کتنے ہیں؟ مرفوع, موقوف, مقطوع. مرفوع کی بات جس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, موقوف کی بات جس کو کہتے ہیں جو صحابی سے ہو, اور مقطوع کی بات جس کو کہتے ہیں جو صحابی کے شاگرد تابعی ہو. اگر تین روایت آپ اٹھا کر مکمل دیکھیں گے ایک حدیث کو نہیں. بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں ایک حدیث کا اپنا دین مذہب بنا لیتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بخاری کی حدیث میں وضاحت تو ہے نہیں نظر میں, تو کیا نظر اور عام جن کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور آج ایک مسلموں کا بہت بڑا طبقہ حاضر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اس نجد سے ایران مراد لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ایران. نہ کہ سعودی عرب, نہ کہ یمن, نہ کہ شام. اس سے مراد عراق لیتے تھے. مسند احمد کی روایت میں عبداللہ ابن عمر نے باقاعدہ عراق کا نام لے کر بتایا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عراق کی طرف اشارہ کیا. مشرق کی طرف مدینہ سے اگر آپ مشرق ڈھونڈنے جائیں گے تو کدھر ملے گا؟ تو وہ عراق ہے. یہ عراق کی بات یہ ہے, ایران, پاکستان, سعودی عرب, انڈیا وغیرہ یہ سب مشرق کے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مشرق سے کتنے نکلے, مشرق میں فساد ہوں گے وہیں سے شیطان ظاہر ہوگا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام عراق مراد ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ عراق سے قیاس کرنے والے آئیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے تو میں بھی گمراہ کریں گے. صحابہ کیا معنی مفہوم لے رہے ہیں عراق, لیکن آج کی زندگی کیا معنی مفہوم لے رہے ہیں سعودی عرب کا نظر. تو ایسی سازشیں ہیں جن کے ذریعے حکومت سعودی عربیہ یہ اسلامی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے گڑی. اب ایسا کرتے کون بول رہے اور ان کی صفت کیا ہے, ان کی خوبی کیا ہے؟ تو ان کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ عقل زیادہ رکھتے ہیں, ایک مکمل رکھتے ہیں, اور دین کا خالی گوشہ یہ فکر و تدبر سے پورا کرتے ہیں. اگر انسان منہج اور اصولوں کا پابند ہو تو خطرات کم ہوتے ہیں, لیکن اگر انسان اصول سے دامن پہچانے لگے تو پھر وہ فکر و افکار کے ڈھنگے بہانے لگتا ہے, پھر اس سے کوتاہی میں سرگرم ہوتی ہے, پھر وہ تحقیق کا دامن چلاتا ہے, کیونکہ تحقیق اس کی بہت ساری فکری آزادیوں کو چھین لیتی ہے. پھر وہ اصولوں سے ہی لاپرواہ ہو جاتا ہے اور لاپرواہی کو اپنا اصول بنا لیتا ہے.
تاکہ فکر مجرد نہ رہ کر اس کو علم و تحقیق کا لباس پہنا جا سکتا. حال ہوئے مانا اہل حدیث کے مقابلے میں بعض ائمہ فن کی بیماری بھی کہ وہ کتاب و سنت کے حوالے سے نادانی کا طور پر بہت بڑی بڑی جرماتوں کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے ہی حضرات کی لٹریچر پڑھ رہے ہیں. آج کچھ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی بہت بڑی ہے کہ ایسے لوگوں کی یا تو دماغ خراب ہے یا دل خراب ہے, اور وہ انہیں لوگوں کی لٹریچر پڑھ کر جو اہل حدیث کو مقابلے میں لکھتے ہیں ان کے دماغ اور دل خراب ہو گئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی زیادہ محبت ہوتی ہے وہاں دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور جہاں ہر زیادہ محبت ہوتی ہے وہ دل خراب ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے بے انتہا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم نظر اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو دماغ خراب ہے. اور جو سعودی عرب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں. حقیقت جو چیز حد سے زیادہ ہو جائے چاہے محبت بھی کیوں نہ ہو, انسان کا دماغ اور دل دونوں خراب کر دیتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں اتنا انتشار پھیلا ہے اسلامی حکومت و بادشاہوں کے خلاف, تو کیا اسلام میں ایسی کوئی تعلیمات دی ہیں؟ ان حالات میں ان معاملات میں ہم کیسے رہیں, کیسے حل کریں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب و سنت میں یہ تمام تعلیمات موجود ہے, تمام تعلیمات موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے نہیں, ہم پڑھتے نہیں, ہم حاصل نہیں کرتے, اور لوگوں نے حاصل نہیں کیا. جب آپ ان تعلیمات کو پڑھیں گے اور جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے اس دور میں جتنے لوگ خرافات پھیلا رہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے کس قدر ہوئے. ابھی سوال ہوتا ہے, میں نے کچھ چیزیں نوٹ کیا ہوں, کچھ لوگوں کے اختلاف دیکھا ہوں, ان کے سوال کے اعتراضات دیکھا ہوں کہ وہ اسلامی حکومت میں کس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. تو تقریباً کچھ 6 سوال بنے میرے ذہن میں. اگر تم 6 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے حاصل کرتے تو کی ساری غلط فہمی ہو سکتی ہے, ہم کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں. پہلا سوال جو میرے ذہن کے مطابق آیا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام میں اطاعت اور بغاوت کا, اسلامی کے خلاف اطاعت اور بغاوت کا کوئی تصور دیا ہے اسلام میں؟ یہ آج عالم اسلام میں ہر کوئی سعودی حکومت کو بدنام کر رہا ہے, سعودی بادشاہ کو بدنام کر رہا ہے, چوراہے پر ٹھیک پر کہیں پر بیٹھ کے کسی کو کچھ بھی بول رہا ہے. تو یہ اسلام میں کوئی تعلیمات دی ہے کہ سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ائمہ اعظم سے ملتی ہے؟ کہ یقیناً ملتی ہے, یقیناً ملتی ہے کہ اطاعت اور بغاوت کا کیا تصور ہے. اسی بخاری کی کتاب الاحکام کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسند ہو یا نہ پسند, پسند ہو یا نہ پسند, ہر مسلمان آدمی پر سما و اطاعت ضروری ہے. سلا یہ کہ اسے کسی گناہ یا نافرمانی کا حکم دیا جائے تو سما و اطاعت ضروری ہے. اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں ہے کہ کسی مسلمان ملک کا حکمراں ہو تو وہاں کے لوگوں کے لیے اس کی سما و اطاعت کرنا ضروری ہے, اور اس کے خلاف بغاوت کرنا قریب دے گی. اور دوسری بات اس حدیث میں جو سمجھ میں آئے کہ اگر اس ملک کا حاکم کوئی گناہ کا کام کرنے کو کہے, کوئی منکر کام کرنے کو کہے, کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہے تو اس کا کہا نہیں مانا جائے گا. مثلا کوئی آدمی بے قصور ہے, خلیفہ کا یہ کر جبکہ آپ کو پتا ہے یہ آدمی بے قصور ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, یہ مظلوم ہے, اور خلیفہ کا یہ سکت کر دو اسے قتل نہیں کیا جائے, خلیفہ کا کہا نہیں مانا جائے. اب خلیفہ کا کہا نہ ماننے کو بغاوت سے استدلال کر دینا درست نہیں. کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خلیفہ کا کہا نہیں مانے یہی بغاوت ہے. جیسا کہ لوگوں کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ دربار اللہ سے بیٹھا ہے, کوئی آدمی آتا ہے, رعایا آتا ہے, بادشاہ کو آرڈر نہیں مانتا تو لوگ کیا سمجھتے, بادشاہ سمجھتے میرا باقی ہے. اور آپ دیکھیں گے کربلا کے موضوع پر, کربلا کے واقعے پر کہ ہمیشہ 2 گروپ بتائے جاتے ہیں, ایک حکومت کا گروپ بتایا جاتا ہے اور ایک باقی گروپ بتایا جاتا ہے, یا ایک انڈیپینڈنٹ کا گروپ بتایا جاتا ہے, یا اس کے ساتھ ایک باقی گروپ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے بغاوت کی, انہوں نے ان سے بغاوت کی.
یہ بغاوت کا تصور کیا جاتا ہے. تو حکم نہ ماننا کبھی بھی خلیفہ کے خلاف بغاوت تصور نہیں کیا جائے. جو بات آگے آئی دوسرا سوال وہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ خلیفہ ایسا ہو جس کا دل کالا ہو یا جس کا دل ایسا ہو جیسے شیطانوں کا دل, تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ابھی تو ہم کو پتا چلا کہ خلیفہ کی اطاعت اور سماعت کی جائے گی, اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے نہیں, لیکن خلیفہ اتنا برا ہو تو کیا ہوگا؟ تو صحیح مسلم کی بات ہے کتاب مالا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفہ ہوں گے جو نہ میری ہدایت اختیار کریں گے نہ میری سنت و عمل کریں گے, اور ان کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل ایسے ہوں گے جیسے انسان کے بدن میں شیطان ہوتی ہے. راوی حدیث ابو حذیفہ نے سوال کیا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسا زمانہ پائیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی سننا اطاعت کرنا, امیر کی سننا اطاعت کرنا, اگر جو تجھے مارے تیری پیٹھ پھوڑے تیرا مال چھینے. اس حدیث سے بات کی وضاحت ہے کہ بدترین حکمراں ہوں گے اور وہ نہ تو ہدایت نبی سے بات نہیں کریں گے نہ سنت پہ بات کریں گے, اور ان کے دلوں کی سختی اور صحیح کا یہ عالم ہوگا جیسے انسان کے بدن میں شیطان ہوتے ہیں. اور جب اس قسم کے حکمرانوں کا ذکر آیا تو صحابی رسول کا چوتھا ہی تھا اور وہ فوراً سوال کیا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسلام کے مخالف کتاب و سنت کے مخالف قسم کے حکمران اگر میں پاؤں, احتمام میں اگر پاؤں, تو آپ مجھے کس حکمت پر گامزن رہنے کا حکم کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آج کے تمام مسلمانوں کو بڑے ہی غور و فکر سے سننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت تو یہی ہے کہ تم امیر کی اطاعت کر تو سنوبر نہیں, بغاوت بالکل بھی جائز نہیں. کیا حکمت کہ اگر تو تجھے مارے, تجھے پیٹے, تیری پیٹھ پھوڑے, تیرا مال چھینے تو تو اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کر, یہی حکمت ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں ان نام نہاد جھوٹے مجاہدین کا کیا حکم ہوگا جنہوں نے اپنے ہی ملک کے حکمرانوں سے اسلام کے نام پہ بغاوت کی اور ملک سے نکالی ہے, پھر دوسرے ملکوں میں گئے, ہاں اسلامی جہاد کے نام سے نقصان ملا, اسلام اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تم ادا کرتے رہنا, تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تم ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا. اس حدیث میں بھی صبر کا تاکیدی حکم بیان ہوا ہے تاکہ آپسی اختلافات سے امت مسلم اور مسلمان کی جماعت سے انتشار پیدا نہ ہو. یہ موجود ہے اطاعت و سماعت کے ذریعے موجود ہے, لیکن کسی بھی لوگ یا ایسے لوگ جو کتاب و سنت سے بہت دور ہیں وہ اس طریقے پر ایمان نہیں کرتے, تو فوراً نہ ماننا ہے کہ حدیث کو غلطی کو بغاوت سے استعمال کرتے ہیں, بغاوت سے استعمال کر لیتے ہیں. ایک سوال نہیں پوچھتا ہے کیا اس کے اختلافات ہیں, ہاں ایسی کی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی معاملہ واضح نہیں ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا جائے, یعنی مضبوط جھنڈے ہیں لڑائیوں میں لڑنے کا, تو ایسا کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اطاعت سے نکلا اور جماعت سے الگ ہو اور اتحاد میں مر گیا وہ جنگیوں کی موت, اور جس نے مضبوط جھنڈے کے پیچھے لڑائی کی, جس نے مضبوط جھنڈے کے پیچھے لڑائی کی, اذیت کے لیے مسلح, اذیت کی دعوت دی, اذیت کا تعاون کیا اور اس حال میں مارا گیا جاہل کی موت. اور جس نے نئی امت میں بغاوت کی, اچھے برے سب کو مارا, کسی کو نہیں چھوڑا, مومن کو نہیں چھوڑا, اور اہم پورا کرنے والوں کے اہم پورا نہیں کیا, تو اس مسئلے کو تعلق ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق ہے. اس حدیث میں ایک ہی نوعیت کی مختلف باتوں کا ذکر. پہلی چیز بتائی گئی کہ کوئی آدمی اپنی جماعت کے حساب سے نکل جائے
بغاوت کا ارتکاب کرے، جماعت سے جدا ہو جائے، باغی بن جائے اور جہاد کے نام پر نامناسب جنگ چھیڑے، نامناسب جنگ چھیڑے اور اس حال میں مارا جائے تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی بلکہ جاہلیت پہ ہوئی۔ دوسری قسم بتائی گئی ہے کہ جو شخص مشکوک رہنے کی لڑائی کرے، یعنی معاملہ وہاں سے نہیں ہے کہ ہم جن کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں وہ لوگ کیا ہیں کہتے ہیں، حق واضح نہیں ہے، کوئی کام کوئی فتویٰ نہیں دے پا رہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، مسلم حکومت کے کوئی موقع بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے حال میں جو شخص لڑائی کرتا ہوا اس حال میں مارا گیا یا بنا لڑائی کرتا ہوا مارا گیا تو شہادت ایک بہت عظیم چیز ہے، اس شخص کی موت کو ایک عام موت قرار نہیں دیا جا سکتا، حکم یہ ہے کہ وہ جاہلیت کی موت نہ۔ اور تیسری چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو اپنی ہی جماعت میں مسلمانوں کی جماعت سے باغی کرنا اچھے برے سب کو مانے، اچھے برے سب کو مانے، کسی کو نہیں چھوڑے، اور عہد کے طور پر جو کفار مشرکین مسلم حکومتوں میں عہد کے طور پر رہتے ہیں ان کو بھی مانے، ان کو بھی نہیں چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت روایت ہوتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حاکم کی طرف سے کوئی نامناسب بات، کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لے تو صبر کرنے کے بجائے اگر وہ انتشار پھیلائے، وہ اختلافات کرے تو فرماتے ہیں کہ جو جماعت سے ایک باری دور ہوا، جو جماعت سے ایک باری دور ہوا اور اس حال میں مر گیا وہ جاہلوں کی موت۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہے جس میں اس سے بھی زیادہ سخت احکام موجود ہے کہ جب امت تو مسلمانوں کی جماعت متحدہ طور پر متفق ہو اور کوئی شخص اس میں آ کر انتشار اور تبلیغ پیدا کرتا ہے تو اسے قتل کرتا ہے۔ اتنے سخت احکام بھی ہے، کئی مسلم ممالک جس میں ایسے جھوٹے تقویٰ پرہیزگار لوگ پائے جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے اصولوں کو چھوڑ کر سیاسی طاقتوں کو اپنا ماڈل بناتے ہیں اور انقلاب کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جو حقوق ادا نہیں کرتے بلکہ حقوق لینے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی حق نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ارے بھائی نماز پڑھو، سنت کو بتا کے پڑھو، نہیں تو بھول مت آئی اس میں مت پڑھو، اسلام کی نہ ہو۔ 5 منٹ کی باڈی پر شریعت نہیں آ رہی، وہ لڑکے پوری دنیا میں آنے کی سوچ رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین موجود ہے کیا ہے کہ تم لوگ اطاعت کرو، سنو اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین حکمرانوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اسلامی تعلیم کی شہادت بڑی بڑی ہے۔ آگے بھی امام محمد رحمۃ اللہ کہ انہوں نے جاوید بادشاہ سامنے ہر بات کی اور مسلم کہتی ہے کہ سننے والوں کے قریب امام، لیکن کبھی حکومت کے خلاف کوئی ایجوکیشن چلائے، بغاوت کی گروہ بنائے، دنیا میں اسلامی تاریخ اور اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ امام محمد رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن آپ کے کتنے ماننے والے تھے، آپ نے کبھی وہ گروپ بندی حکومت کے خلاف نہیں کی، بلکہ اسلامی حکومت میں آپ دیکھیں گے تو شاید ناٹی کوئی ایسی واقعہ نہیں ملے گا کہ علماء نے حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ کوئی مثال آپ کو شاہدی ملے، ابھی اگر وہ شخص یہ سمجھے کربلا کا واقعہ اٹھا لے اور یہ سمجھے کہ عبداللہ بن زبیر یا مدینہ والے حضرت والے واقعہ حضرت حسین کا، تو لوگ اس کو بغاوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ایک سازش تھی۔ اگر یہ بغاوت ہوتی تو قرض تعلیم کے لیے قرض تعلیم کا یہ حجت ہوتا دلیل بن سکتا۔ امام محمد نے پتا کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا،
یا مدینہ والوں نے کیا کیا یا حضرت حسین نے کیا کیا. اس سے پتا چلا کہ وہ اسے بغاوت مانتے ہی نہیں تھے اور اسے دلیل مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اسے سازش مانتے تھے. تو ان معاملوں سے کسی نے کوئی استدلال نہیں کی. ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں بغاوت بالکل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے اسلام کی صورت حال؟ بغاوت کے تعلق کتنا موقف ہے؟ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہماری نبی نے فرمایا کہ تمہارے سب سے اچھے حکمران ہو جائے جو تم سے محبت کرے تم ان سے محبت کرو، وہ تمہاری دعا کرے تم کے لیے دعا کرو، اور تمہارے سب سے بہترین حکمراں وہ ہے جو تم سے نفرت کرے تم سے نفرت کرو، تم سے لعنت کرے تم سے لعنت کرو. کیوں نہ ہم ان کا کام کروا سے تمام کر دیں. نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرے، جب تک وہ نماز قائم کرے. اور اگر تم اپنے حکمرانوں کی جانب سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو صبر کرو. یہ حدیث کیا بتائے گا کہ پہلی چیز رعایا اور حاکم کا ایک عالم میں بتائے گا، پھر ہم حکمرانوں کا برتن یہاں بتائے گا. اور اس ذکر پر صحابہ کرام کو چوکنا ہی تھا، اور آپ لوگوں غیر لازم آیا تو آپ نے فوراً سوال کیا کہ کیوں نہ ہم سلوات کا کام تمام کرتے، نہیں جب تک وہ نماز قائم کرے. یعنی حدیث سے یہ پتا چلا کہ حکمران جو ہوں گے ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہوگی، ایسی بات سرزد ہوگی جو آپ کو بری لگے گی. تو ایسا حالات میں کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو صبر کرنا، نہ کہ بغاوت کرنا. اور اس حدیث میں جو بغاوت کی اجازت دی گئی ہے وہ اجتماعی صورت میں دی گئی ہے اور وہ نماز کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ حاکم اگر نماز چھوڑتا ہو اور برے کام کر رہا ہو تو نماز کی اجازت ہے. ورنہ ہم لوگ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اگر ان سے دلیل مانگے کہ تمہارا یہ آدمی دیتا ہے کہ تم اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کرو تو دلیل آئے گا، بلکہ سوال کا جواب نہیں کر سکتا. کہاں سے آئے گا؟ ہمارے نبی نے سمجھایا، ہمارے نے سمجھایا کوئی کیسے بغاوت کرنا. بلکہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ اسلامی حکومت کے خلاف کسی بھی طور پر بغاوت کی جائے. اس میں جو شرط لگائی گئی اس کے بعد کی لگائی گئی نماز چھوڑ. کوئی طریقہ نماز چھوڑتا ہے 600 ہجری تک، کب تک 600 ہجری تک مسلمانوں کا یہ مطلب فیصلہ تھا کہ ایک سوال آیا تھا مسلم میں، نماز چھوڑ تو اس کا ہوگی. تو اس دور کو علماء نے سوال کو رد کر دیا. یعنی اس دور میں تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ کوئی عام مسلمان کی نماز چھوڑتا ہوگا. ایک عام مسلمان کی نماز چھوڑتا ہوگا تو خلیفہ دار میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جبکہ ہم کسی کو اپنا خلیفہ، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ بناتے ہیں تو کیسے عام طور پر بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ تقویٰ پر انسان ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اسی کو تو بناتے ہیں. تو نماز پڑھنے میں مطلب تو آیا نہیں. اب اگر اس نے نماز چھوڑ دیا تو پھر وہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، کیونکہ اسلام مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرض نماز ہے. جب اس نے نماز چھوڑا تو وہ اللہ کا باغی ہو گیا. تو باغی کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر حاکم نماز قائم کرتا ہے تو آپ وہ چاہے کہ نہیں غلط ہو، نماز قائم کرے، آپ اس کے خلاف باغی نہیں بن سکتے. آپ دیکھیں حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، جتنے صحابہ کا کربلا کے واقعے میں نام لیا جاتا ہے وہ حضرت معاویہ کی بات سے مستفید نہیں تھے کہ یہ بات میرا بیٹا خلیفہ ہے، مستفید نہیں تھے، نہیں پسند کرتے. لیکن جو انہوں نے بغاوت کی، حضرت معاویہ کی بات اگر نہیں مانی تو کیا اس بغاوت کا استعمال کیا گیا؟ نہیں کیا. حاکم کی بات نہیں ماننا کبھی بغاوت نہیں ہوگا. ہاں، شرط نماز. بغاوت کی اجازت کب ہے؟ نماز کے کہ نماز چھوڑے تو وہ اسلام کا بات اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی. اور ایسی محبت کا ذکر آئی نہیں. آج کا ہم چھوٹی سی جماعت اگر بنا لے اور اس میں بھی ہم امین کر لے جائیں تو اسی شخص کو بناتے ہیں جو نماز کے قبلوں پابند ہو، قبروں پر اسلامی کا پابند ہو. تو اتنے بڑے اسلام کے خلیفہ کے تعلق سے ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نماز چھوڑے گا؟ ایک اور سوال آتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے ہر بات کہنے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بادشاہ ظالم ہے تو اس کے سامنے ہم بات کیسے کہیں؟ فرمایا کہ کوئی شخص حکمران کو نصیحت کرنا چاہے تو کھلا کھلا نصیحت نہ کرے،
بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے، اسے تنہائی میں لے جائے، اور اگر وہ نصیحت مان لے تو یہی اصل ہے، ورنہ آدمی پر جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کرے۔ اس حدیث میں کیا بات سمجھ میں کہ حکمرانوں کو نصیحت کرنا چاہیے، البتہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، تنہائی میں لے جاتے اس طرح ظلم ہوتا ہے تو فضیلت ہو اور لوگوں کے بیچ میں غریب، یہ بالکل صحیح ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو خاموں خواہ سمجھاتے ہیں، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو بیٹھ کر اپنی حکومت کے زیر سایہ چلاتے اور غیر بنتے ہیں، یہ قریب فساد ہے۔ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کی روایتوں سے غلط استدلال کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے کہ چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور خلیفہ، ان کے بارے میں برسر ہم ٹوکنے کی جو روایتوں کے مقابلے میں خاموش رہنے کی جو روایتیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان حکمرانوں کی کیا سیرت ہے۔ یہ کسی بدبخت کی بدبخت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان روایتوں کو اٹھا کر صحابہ اسلام کا بڑے مجموعے میں پکڑا کیجیے۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے منصب ایک شخص نے سخت الفاظ ادا کر دیے، تو حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار نکالی، شاید رسول حدیث کے بدلے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھائی، اصول تو یہ ہے کہ اس شخص پر قتل ادا کر دیا جائے اور اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اپنے آدمی یہ روایت نکال کے لائے کہ اللہ کے نبی سے احتساب کرنا چاہیے، تو یہ کسی بدبخت کی بدبختی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ضرورت کوئی دلیل ہے۔ اب جو لوگ اس سے ایک بات سے سوال کرتے ہیں کہ جابر بادشاہ کے سامنے ایک بات کہنا بغاوت میں شمار ہوتا ہے، پتہ نہیں جو مانا حکومت نے سیرت سے نکال دیا۔ اس حدیث سے سب تعلیم کا بھی مطلب نہیں جو آج کل مفتیان نظام میں تھے، امام مالک، امام حنبل، امام ابن تیمیہ، ان سب نے اپنے اپنے دور کے خلیفہ کے خلاف بات کرا، لیکن کبھی گروپ نہیں بنا۔ کوئی بتا سکتا ہے ان تین اماموں نے تو گروپ بنایا، بغاوت کی، پھر آج کی ملت کے مجاہد، آج کی ملت کے مجاہد بنتے ہیں، وہ باقاعدہ پہلے ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، ایک سازش کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سب پلاننگ کا طریقہ نہیں تھا، موقع آیا ہر بات کہتی جان جائے رہے، وہ گروپ نہیں بناتے تھے۔ امام مالک کی کتنے جانے والے تھے، امام حنبل کی کتنے جانے والے تھے، امام ابن تیمیہ کی کتنے جانے والے تھے، امام ابن تیمیہ کی میت کو بتاتے لوگ 50,000 لوگ کتنے جانے والے، کیا وہ چاہتے تھے گروپ نہیں بناتے؟ تو حکومت وقت کے خلاف کل تعلیم کبھی بغاوت نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی بری بات لگتی تھی اس کی اصلاح کرتے تھے، بغاوت گروپ بندی جیسا نہیں بناتے۔ اس کی ایک بات پوری ہے کہ زیاد بن حسین اور ابو بکرہ ابن عامر کے پاس بیٹھے اور باری کے بعد کو خطبہ دے، تو ابو بلال کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا خلیفہ، ہمارا حکمراں فاسقوں کے لباس میں خطبہ دے رہا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو اپنے بادشاہ اپنے خلیفہ کی توہین کرے گا، اللہ کے سلطان کی توہین کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل کرے گا۔ اور آج اگر مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے سلطان کی توہین کرتے ہیں۔ میں یقیناً کربلا کا واقعہ دیکھیں، سعودی کے سلطان کو زندہ ڈالے دیتے ہیں، ان کو لوگ سمجھتے رہے ہیں صحابی کی بیٹی تک کو قریب قریب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے سلطان کو گالی دے یا اس کو برا کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ ساری ظلم اور زیادتی اور کبھی لکھے کہ صحابہ کی بدبختی صحابہ کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی سنت بتایا صحابہ نے۔ اور ایک سوال آپ کہ آخر فطرت فساد خرافات جو پھیلی ہے، یہ جو آج یہ ذہن ہے، یہ آئے کدھر سے؟ اس کی بھی دلیل ہے نہیں کرنے والا کہ تم برباد ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میں ناکام و نامراد ہوں گا۔
ہماری غنیمت بانٹنے کے موقع پر ایک شخص آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، اللہ کے رسول صاحب کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ بات ایک طویل حدیث کا اور یہ صبح ہمیں بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو حکمرانوں کے بارے میں یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خلق میں اعتراض کرتے، وہ 5 ٹائم نماز کیا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن مبارک میں اگر ایک غیر افضل عمل دیکھ لے تو خلق بنا جا کے اس کو نصیحت کرے گی اور اس کی مرضی دے گی۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہتے، چند کتاب پڑھیں، چند کتابوں بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایک غیر افضل عمل کو دیکھ لیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہی وہ خاص چیز ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور جس سے سنت مسلموں میں تو ایسے خارجی رہنے سے ہمیں ہوشیار ہے، کیوں؟ کیونکہ سب سے حد سے زیادہ محبت انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور حد سے زیادہ نفرت اس کا دل خراب کر دیتی ہے۔ سب لازم سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو دین اسلام سمجھ توفیق عطا فرمائے اور اسلامی حکومت کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام